बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 सितंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम है। अदालती, सियासी और सफारती महाज पर मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। चीज़ें निज़ाम के हाथ से सिरकती जा रही हैं। परेशानी, इज़्तिराब, फ्रस्ट्रेशन अपने अरूज पर है और आए रोज़ गलती पर संगीन गलती की जा रही है और जिसका खमियाजा अब लगता यूँ है कि पूरे के पूरे निज़ाम को भुगतना पड़ेगा। वकला ने तबले जंग बजाया है। आज इस्लामाबाद के अंदर तमाम अदालतों में हड़ताल की गई, बल्कि आला अदलिया के अंदर यूं दिखाई देता था जैसे अदालतों को ताले लग चुके हैं। जजेस अपने चैम्बर्स में आए नहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निस्फ से ज़्यादा जजेस आज आए नहीं और बशमूल चीफ जस्टिस डोगर साहब की अपनी अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। मामलात एक तरफ यूं है और दूसरी तरफ सियासी मामलात जो है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। उसके अंदर भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो आपके हम सामने रखेंगे। और फिर सफारती महाज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब एक रोज़ क़याम के बाद वो बरतानिया और फिर बरतानिया 2 रोज़ क़याम के बाद वो अमेरिका जाएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पर पहुँच चुके हैं और हमारे चीफ साहब जो हैं कि वो भी गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। इन दोनों का मकसद क्या है और हासिल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामलात क्या चल रहे हैं। गुज़िश्ता रात हमने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बरतरफी की खबर है। कोई तस्दीक नहीं की जा रही थी, तरदीद भी नहीं की जा रही थी, लेकिन आज उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक हो चुकी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह फ़खर ज़मान जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं ग्रेड 21 के हैं, उनको फ़िल वक्त ग्रेड 22 का रजिस्ट्रार का चार्ज दिया गया है। जब तक के कोई मुस्तकिल रजिस्ट्रार तैनाती नहीं होती उस वक्त तक ये खिदमात सर अंजाम देंगे। ये मामलात अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था। जया अफरीदी साहब खुद अपने मोतमद ख़ास को, जिनको पेशावर हाई कोर्ट में भी एक साबिक ब्यूरोक्रेट जिनका जुडिशल सर्विसेज से कोई इतना तल्लक लेना देना नहीं था, उनको पेशावर हाई कोर्ट में भी रजिस्ट्रार लगाया और फिर यहाँ पर भी लेकर आए और फिर अब उनको रुखसत करना पड़ा। इसकी वजूहात भी बहुत सी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्काम है और जो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जनाब कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए और शायद उससे कुछ दूरियां कह लें या कुछ इख्तलाफात पैदा हुए जिसकी वजह से ये मामला हुआ। फिर दूसरी तरफ हुकूमत जो है कि वो एक परेशानी के आलम में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान का केस कैसे हैंडल किया जा सके। इमरान खान का केस इस वक्त इस पूरे के पूरे निज़ाम की गले की हड्डी बन चुका है। ना ये निगल सकते हैं, ना ये उगल सकते हैं। इमरान खान को जेल में रखना इनके लिए ज़्यादा परेशानी है, उसको रिहा करना उससे बड़ी परेशानी है। सजाएं दे दे के थक चुके हैं, लेकिन अब मामला जो है कि वो इनके हाथ से इस एतबार से निकलता जा रहा है कि दुनिया इनकी इस सियासी इंतकाम और इन कार्रवाइयों के ऊपर अब इनके अपने जो इंटेलिजेंस हुकाम है या मिलिट्री हुकाम है या सरकारी हुकाम है या अदालती हुकाम है या जुडिशल ऑफिसर्स जो जजेस हैं या सियासी ओहदेदारान हैं, वो सब के सब दुनिया की नज़र पर हैं और टारगेट बने हुए हैं और उनके ऊपर पाबंदियों की बात की जा रही है आलमी फोरम्स पर। तो ऐसे हालात में भी परेशानी बढ़ती जा रही है और इमरान खान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर पेशी के अंदर एक नई बात करते हैं, एक नया बयान जारी करते हैं और वो पूरे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जो है कि इस निज़ाम को नंगा कर देता है। अब ये हुकूमत इस परेशानी के आलम में एक स्टेप इन्होंने और उठाया कि पंजाब हुकूमत ने अब जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था वो मनसूख कर दिया कि अब इमरान खान का जेल ट्रायल नहीं होगा। और जो रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी में 9 मई के केसेस उनके खिलाफ ज़ेर समाअत हैं और ये गालबन कोई एक GHQ का है और 9 मई के हैं, ये कोई 11 केसेस हैं। इनकी समाअत अब अदालत में होगी और अदालत में इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। अब ये इतना दलेराना फैसले कैसे कर लिए कि इमरान खान की जो एक झलक, एक तस्वीर से, एक एक लफ्ज़ से इमरान खान के इस पूरे के पूरे निज़ाम की जान निकल जाती है। तो ये वीडियो लिंक पे कैसे इमरान खान को पेश करेंगे। लगता यह है कि अब ये जो केसेस हैं इनको शायद लंबा चलाया जाएगा, इमरान खान की पेशी होगी नहीं और अब तोशाखाना 2 भी निपटा दिया जाएगा तो उसके बाद कोई और मुकदमा होगा नहीं इमरान खान का। तो इमरान खान से वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वकला का, वर्कर्स का और फैमिली मेम्बर्स का, उसको ख़त्म करके इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेशन में लेके जाने का प्रोग्राम दिखाई दे रहा है ताकि इमरान खान की ना कोई आवाज़ आए, ना कोई बात आए और उनको मुकम्मल कैद तन्हाई में रख दिया जाए।
یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ جو ابھی امریکہ میں یا دنیا بھر کے اندر جو قانون سازی اس نظام کے خلاف متوقع ہے، اس کے اندر ابھی کچھ وقت ہے، وہ کوئی فوری طور کے اوپر چیزیں نہیں ہونی، اس لیے اس وقت کو حاصل کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اور اتنا ان کے اوپر جبر کیا جائے کہ ان کو توڑا جا سکے اور ان کے مقدمات کو بھی ایک طرف عدالتوں کے اندر لٹکایا جائے۔ لیکن عمران خان بظاہر ابھی تک جو ہے کہ اس قسم کی کوئی جو ہے کہ نہ وہ ڈیل لینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ ڈیل دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اب ان کا جو ہے کہ یہ کہا گیا جی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری جو ہے کہ وہ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے جب ویڈیو لنک کی بات کی گئی ہمیشہ ویڈیو لنک خراب رہا۔ صرف ایک بار سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک ہوا اور اس وقت وہاں سے ایک تصویر جاری ہوئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا اور انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے لیے عمران خان کی حاضری کو بعد میں قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں جناب اب ویڈیو لنک کی حاضری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ایسے ہی ان کے وکیل جو ہیں وہی دلائل دیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس حد تک اب پہنچ چکا ہے۔ پھر معاملہ جناب جو ہائی کورٹ سب سے زیادہ اس وقت جو میدان گرم ہے وہ ہائی کورٹ اور جو اسلام آباد بار کے وکلا ہیں ان کے درمیان میچ پڑ گیا۔ صرف ان کے درمیان نہیں بلکہ ہائی کورٹ کے اندر بھی بظاہر ججوں کے اندر اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آمنے سامنے اور ان کے اندر ایک گھمسان کا جو ہے کہ وہ رن پڑا ہوا ہے۔ جہانگیر جدون صاحب جو حکومت کے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سیاسی طور کے اوپر نظریاتی طور کے اوپر ان کے حامی رہے ہیں اور ان کے دور کے اندر ہی ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد میں، اب انہوں نے جو جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کیس میں جو کچھ کیا، عدالت کے اندر کچھ ریمارکس دیے، عدالت کے اندر کچھ اور فیصلہ دیا، عدالت کے اندر معاملہ جو ہے وہ سماعت ہوئی نہیں اور معاملہ جو ہے وہ ملتوی کرنے کی بات کی گئی، لیکن بعد میں جا کے یہ کہا گیا جناب طارق محمود جہانگیری کو فیصلے کام کرنے سے روک دیا گیا اور یہ فیصلہ تحریری جاری کر دیا گیا، لیکن ابھی تک وہ تحریری فیصلہ کسی بھی ریکارڈ پر نہیں آیا، ابھی تک وہ ایون طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت کو بھی نہیں پہنچایا گیا کہ جناب آپ کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور آپ اب کام نہیں کر سکتے۔ تو تحریری فیصلہ جو ہے کہ ابھی وہ لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے بہت سے مشکوک مقدمات میں تھانوں کے اندر مقدمات درج ہوتے ہیں اور ایف آئی آر سیل کر دی جاتی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ دے کر فیصلے کو بھی سیل کر دیا کہ ابھی آخری اطلاع تک اس کی جو ہے کہ ابھی کوئی تحریری کاپی سامنے نہیں آئی تھی۔ اور جہانگیر جدون صاحب نے ابھی کورٹ روم نمبر 1 کی پہلے ایمان مزاری نے CCTV فوٹیجز مانگی تھی کورٹ روم نمبر 1 میں، جس روز 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو کیس کے اندر سرفراز ڈوگر صاحب نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ جو مکالمہ کیا تاکہ اس کی آڈیو ویڈیو محفوظ کی جا سکے اور اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی بھیجا جائے، اب جہانگیر جدون صاحب نے بھی وہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے جس کورٹ روم نمبر 1 کی وہ ہیئرنگ جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا، اس کی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ طلب کر لی ہے اور انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہا ہے کہ یہ سنگین مس کنڈکٹ کیا سرفراز ڈوگر نے، اور اگر یہ سرفراز ڈوگر صاحب کا یہ فیصلہ اس میں تو جسٹس اعظم خان بھی شامل ہیں، اگر جسٹس اعظم خان اور دونوں کے دستخط ہیں تو پھر تو دونوں نے اوپن کورٹ میں کچھ کہا تو پھر دونوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ جسٹس سرفراز ڈوگر کو صرف اس میں نشانہ بنائیں گے اور اعظم خان صاحب کو چھوڑ دیں گے تو پھر اعظم خان صاحب بھی تو برابر کے شریک ہیں اس فیصلے میں، تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے کہ وہ کھلنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اب سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے یا ان کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے جناب سارے کے سارے پاورز جو ہیں کہ وہ استعمال کیے ہیں، کہ یہ بھی ایک غیر آئینی کام انہوں نے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے ایک حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کا کوئی ایک بینچ دوسرے بینچ کے خلاف فیصلہ یہ جو ہے کیس نہیں سن سکتا نہ فیصلہ دے سکتا ہے، اور تو یہ آرٹیکل 1995 اور جو سپریم جوڈیشل کمیٹی کے رولز ہیں اس کے جو ہے یہ ساری کی ساری خلاف ورزی ہیں، اور پے در پے ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح سے رولز کی قوانین کی آئین کی پے در پے جو ہے وہ دھجیاں اڑائیں گے۔ تو اس وقت یہ صورتحال جناب بنی ہوئی ہے۔ پھر معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب کی اپنی کورٹ بند، ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی، سنگل بینچ اور ڈبل بینچ میں ان کے ساتھ اعظم خان تھے آج کل، وہ ہوئی تو کوئی عدالت نہیں لگی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت بند کہ وہاں پہ ان کو پہلے ہی کام کرنے سے روک دیا گیا، اور ارباب طاہر صاحب جو ہے کہ 19 تاریخ تک ویسے چھٹیوں پر چلے گئے، ان کی عدالت بند۔ بابر ستار صاحب آج نہیں آئے، ان کی عدالت بند۔
جسٹس سردار اسحاق جو ہے کہ وہ بھی آج نہیں آئے، ان کی عدالت بھی بند تھی، اور سمن رفت صاحبہ جسٹس جو ہیں کہ وہ بھی آج نہیں آئی، ان کی عدالت بھی بند تھی۔ تو 6 عدالتیں آج، 11 ججز کی تعداد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 6 عدالتیں آج بند تھیں اور وہ جج صاحبان نہیں آئے۔ جسٹس کیانی صاحب نے آج ایک مقدمے کی سماعت کی، اور فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹک کا وہ کیس تھا، اور اس میں بھی انہوں نے بڑے دلچسپ دیے، اور ابھی تک کیونکہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کچھ رولز بنانے تھے عدالتی حکم پر، اور ابھی غالباً کو 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، انہوں نے رولز نہیں بنائے، اور ہر پیشی کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ جلد بنا دیں گے۔ تو انہوں نے بڑی دلچسپ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی عملہ دے دیں، یا تو ایک دن میں راتوں رات رولز بنتے ہیں اور بغیر پڑھے منظور بھی ہو جاتے ہیں اور دستخط بھی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، تو کیوں نہ آپ کو یہاں سے عملہ دے دیا جائے تاکہ آپ کے بھی رولز فوراً بن جائیں اور بغیر پڑھے اس کے دستخط اور منظوری بھی ہو جائے۔ اور پھر ایک جو لمحے کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارا کا سارا نظام جو ہے بے ایمانی کے اوپر چل رہا ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے جناب۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج صرف کیانی صاحب کی عدالت تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ سومرو صاحب بھی شاید 2 روز سے وہ کوئی چھٹی پر ہیں یا عدالت نہیں آ رہے ہیں، تو اب اس کے بعد بچ گئے جناب جسٹس اعظم خان صاحب، جسٹس انعام منہاز صاحب، امین منہاز صاحب، اور جسٹس محمد آصف صاحب، جو یہ تینوں کے تینوں ایڈیشنل جج ہیں۔ وہ بلوچستان سے آصف صاحب آئے تھے ٹرانسفر ہو کے، وہ ابھی ان کو 15 دن ہوئے تھے تقرری کی، وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آئے۔ اعظم خان اسلام آباد کی جوڈیشری سے متحدہ عدلیہ سے آئے۔ انعام امین مناس جو ہے کہ وہ وکیل تھے، وہاں سے آئے۔ تو یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال ہے۔ اسلام آباد بار کے وکلاء کا آج اجلاس ہوا، اور اس کے اندر بڑی دھواں دار قسم کی تقریریں کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب کالی وردی کو جو ہے وہ بچانا ہوگا اور سڑکوں پر نکلا ہوگا، اب تقریروں کا وقت ختم ہو گیا، اور عدلیہ کو اس وقت جو ہے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ کورٹ پیکنگ جو ہے یہ آئینی عدالتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عسکری عدالتیں ہیں، تو اس لیے عسکری عدالتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال بن چکی ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں، چیف جسٹس پاکستان 26ویں ترمیم کے مقدمات کے حوالے سے جو چیزیں ساری آئیں وہ بھی نشانے پر ہیں، اور باقی جو چیف صاحبان ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں کہ جس قسم کا نظام پاکستان میں چلایا جا رہا ہے۔ اب یہ طبل جنگ بچ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد برطانیہ میں نواز شریف صاحب، اور وہاں پہ ان کی نجی مصروفیات ہیں، اور وہاں پر بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں پاکستان کی سیاست سے متعلق، پاکستان کی مستقبل سے متعلق، اس نظام سے متعلق، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ روانہ ہوں گے، اور بہت سی توقعات وہ لے کے جا رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی آشیرواد مل جائے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں جناب کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔